آج ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کی بہت قریبی رفیقہ ناہید خان صاحبہ کے ساتھ ہیں۔ ہم آج ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ کس طرف کو جا رہے ہیں، اور ان کی پارٹی جو ہے ورکرز، پاکستان پیپل پارٹی ورکرز کی جو یہ سربراہ ہیں، تو یہ کس حد تک الیکشن میں حصہ لینے جائیں گی۔ تو ہم بات کرتے ہیں محترمہ ناہید خان صاحبہ سے۔ جی بتائیے گا کہ اب الیکشن کی کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، یا ملکی صورتحال کے حوالے سے تھوڑا سا اپنا؟ دیکھیے بی بی، یہ ملک کی صورتحال تو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ مطلب جتنا ایک پولیٹیکل ٹرم آئل ہے، اکنامک ٹرم آئل ہے، آپ ہر کوئی بھان بھان کی بولیاں بول رہا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی ملک کی اسٹیبلٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کی اکنامک اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی، جب یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں تو وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ اب ہمارا انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ہو گیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس بالکل بیگرز بن گئے ہیں۔ ہم یعنی ایک جو کہتے ہیں نا، ایک سیلف پرائڈ ہوتا ہے کسی نیشن کے اندر، ایک نیشن کے اندر سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک نیشن کے اندر اپنی عزت نفس وہ ہم نے بیچ دی ہے بالکل۔ مطلب بیچ سے مراد میرا یہ کہ ہم نے بالکل اپنے آپ کو یعنی ختم کر کے، تو ہم نے اس وقت بالکل ایک کشکول ہاتھ میں پکڑ لی ہے، اور ہم سارا دن جو ہے نا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے یہ انتظار کرتے ہیں آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ڈیل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ آپ اپنے ملک کے جن لوگوں کے اوپر آپ کے چوریوں کے الزام ہے کہ ان لوگوں نے ملک کا پیسہ چرایا ہوا ہے، آپ ان کو پکڑ کے بٹھا لیں، ان کو بند کریں کسی جگہ پہ، عزت کے ساتھ بند کریں۔ میں نہیں کہتی کسی کی آپ بے عزتی کریں، ان کو بولو کہ جی جتنے بلینز آپ نے الزام لگائے ہوئے ہیں نا کہ اتنے بلینز انہوں نے چوری کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ جی آپ کے گزارے کے لیے 20%، 25%، ایون 30% آپ رکھ لو، باقی پیسہ ملک کے اندر واپس لے کے آؤ، ورنہ یہاں سے باہر نہیں جاؤ گے، اور آپ دیکھیں یہ ملک کا تمام قرضہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی ملک کے اندر قرضہ نہیں رہے گا۔ اس ملک کے اندر ٹیکس چوری کرنے سے لے کے، اس ملک کے اندر یہ صرف چند لوگ نہیں ہیں جن کے نام ہیں کہ بھئی ان کے پاناما کے کیسز ہیں، یا انہوں نے سوئس بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، یا انہوں نے کہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، آپ کسی شاپنگ سینٹر پہ چلے جائیں، آپ کو لوگوں کا رش اتنا ہی ملے گا۔ آپ یہ دیکھ کے کبھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ پاکستان غریب ہے، اس لیے کہ آپ کی بلیک اکانومی جو ہے وہ آپ کی ریئل اکانومی سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ آپ کے بلیک اکانومی کو آپ کے مافیاز کنٹرول کر رہے ہیں، آپ ان مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو پاکستان اگر ان مافیاز کے ہاتھوں میں یعنی یرغمال بنا رہے گا، ہاسٹیج بنا رہے گا، تو جو صورتحال آپ عوام کی کر رہے ہیں، جو غریب عوام، دیکھیں نا سب لوگ تو امیر نہیں ہیں نا، 60% سے زیادہ لوگ بلو پاورٹی ہیں، جن کے بچوں کو اسکول کی ایجوکیشن بھی یعنی پرائمری ایجوکیشن بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ کے پاس بیسک ہیلتھ یونٹس کوئی بھی نہیں ہے کہیں پہ بھی، نہ کسی گاؤں میں بنے ہوئے ہیں، نہ کسی یونین کونسل میں بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے لوکل باڈی سسٹم بالکل تباہ ہوئے ہیں۔ آپ جب تک ساری یہ گراؤنڈ کی جو ریالٹیز ہے ان کو ایڈریس نہیں کرتے، آپ عوام کی پلس پہ ہاتھ نہیں رکھتے، آپ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا، میرا تعلق ہے کہ میری پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہو، پاکستان کے اندر ایک لبرل حکومت ہو، میں سانس لے سکوں۔ میں سفوکیشن فیل کرتی ہوں اس معاشرے کے اندر، میری سانس رک رہی ہے کہ میں اپنی آزادی رائے میری نہیں ہے، میری کچھ نہیں ہے، یعنی میں کوئی اپنے رائٹ کے لیے بول نہیں سکتی، میں اپنے رائٹ کے لیے لڑ نہیں سکتی، میں اپنے رائٹ کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر سکتی۔ تو یہ باتیں معاشرے کو ڈکلائن کی طرف لے جاتی ہیں، یہ اچھی اس پہ نہیں لے جاتی۔ اچھا، آپ جی نہیں آپ بتائیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، آئندہ الیکشن میں آپ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ وہ اتحاد قائم رہنے والا ہے یا بس وقتی طور پہ تھا؟ دیکھیے جی، پی ڈی ایم تو ایک غیر فطری سا الائنس ہے ڈفرینٹ جماعتوں کا، ریلیجس پارٹیز بھی ہیں اس کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہے جو ایک ڈیموکریٹک بھٹو صاحب کی پارٹی تھی، بی بی کی پارٹی تھی، جس کو اب بالکل ہی ایک نئے نیریٹو کے ساتھ انہوں نے اس کو پی ڈی ایم کا حصہ بنایا ہوا ہے، پی ایم ایل این بھی ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ بہت یعنی پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے 75 سال ہو گئے ہیں، 75 سال میں ان پارٹیوں کو بار بار موقع ملے ہیں۔ جو لیڈر آئے، شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کو مار دیا گیا۔
جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحب آئیں، اس ملک کے عوام کی بات کی، انہوں نے عوام کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کے، وہ ہمیشہ غریبوں کی بات کرتی تھی، پاکستان کہتی تھی طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. پیپلز پارٹی کا منشور تھا نا، جس میں بی بی نے علم، روشنی اور کام بھی، یہ لیاقت باغ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ یہاں جلسے میں اس کو ایڈ کیا تھا، اس نعرے کو اپنے مینیفیسٹو میں. اور وہ چیزیں کوئی پاکستان میں اب کوئی میسر نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت پاور لڑائی ہے. پاکستان میں اس وقت پی ڈی ایم کے اپنے اپنے مفادات ہیں. جب ان کا الیکشن کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے مفادات، پیپلز پارٹی کا اپنی وہ ہے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے وہ اپنا پرائم منسٹر بنائیں یا پریزیڈنسی پہ بھی ان کا قبضہ ہو. شریف فیملی مطلب ان کو اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنے آئندہ آنے والے بچوں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہ قوم ان کی بھی غلام بن جائے. اسی طرح یہ سیاسی پارٹیوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ انہوں نے خاندانی جاگیریں بنا لی ہیں پارٹیاں. عوام کا کوئی یعنی مینڈیٹ، عوام کی مینڈیٹ کی سب کی توہین ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بس مشن ہے کہ الیکشن کروائے. الیکشن تو ہونے چاہیے نا اس ملک کے اندر اگر آپ نے ڈیموکریسی رکھنی. اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں، اکنامک کوئی ایمرجنسی لگتی ہے یا اکانومی کے ٹھیک کرنے کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں، تو ہو ول بی دا نیکسٹ. بات یہ ہے کہ کوسچن مارک لوگوں کے کہ کیئر ٹیکر یا انٹرم سیٹ اپ میں کون آئے گا. اگر آپ نے پھر وہی چلے ہوئے مورے جو ہیں سارے جنہوں نے پاکستان کو بگاڑا ہے ان کو واپس لے کے آنا ہے، تو پھر اس سسٹم کو چینج کا کوئی فائدہ نہیں. اس وقت ساری پارٹیوں کا جو وہ ہے کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی کو ختم کرے. پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، وہ بری ہے یا اچھی ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتی. ان کا ایکٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتی. انہوں نے جو کچھ 9 مئی کو کیا وہ ناقابل برداشت ہے. وہ کوئی بھی پاکستانی اس کو اپنی فوج کے خلاف یا اپنی انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. لیکن کیا یہ حل ہے سب چیزوں کا کہ آپ پارٹی کو بالکل ختم کر دیں، دیوار کے ساتھ لگا دیں؟ نہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے پہلے بھی جرنلسٹ کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی. میری بات بہت سارے لوگوں کو، پولیٹیکل لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن میں ایک حقیقت کے ساتھ بات کر رہی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت آگ جل رہی ہے. پاکستان ایک ایسی آگ میں جل رہا ہے جو کسی وقت بھی تباہی کر سکتی ہے. وہ چاہے عوام کی شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو، پاکستان کے اندر یہ بہت یعنی تباہی ہونے جا رہی ہے. اس لیے میں نے اس وقت اگر کوئی شخص اس کے اندر رول پلے کر سکتا ہے، اگر کوئی شخص اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، کوئی سیاستدان اکیلا نہیں کر سکتا، کوئی جرنلسٹ نہیں کر سکتا، کوئی جوڈیشری نہیں کر سکتی. اگر کوئی شخص اکیلا اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے تو وہ جنرل عاصم منیر ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. کیونکہ اس وقت سارا جو کچھ ہے نا اس وقت وہ فوج کے خلاف جا رہا ہے کہ فوج کے کہنے پہ ملٹری کورٹس بن رہی ہیں، فوج کے کہنے پہ لوگ ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہوں گے. تو میں نے ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے جنرل عاصم منیر سے اپیل کی ہے کہ میں کسی سیاسی نہ کارکن کو بچانا چاہتی ہوں، نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہوں. میں پاکستانی ہوں، پاکستان کی بات کر رہی ہوں کہ یہ جو بچے، یہ لڑکے، لڑکیاں، نوجوان، بوڑھے، یہ سب پاکستانی ہیں. یہ بھی پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. جس طرح ہم پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ بھی پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. لیکن انہوں نے کوئی نوجوان جذباتی ہوتے ہیں اپنی لیڈروں کے لیے، ان کے نیریٹو کے لیے، ان کے کلٹ کے لیے نوجوان بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو پلیز آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایموشن جو برسٹ آؤٹ ہوئے ہیں کارکنوں کے، آپ ان کو اسی پیرائے میں دیکھیں. آپ ان کو پلیز، آپ ان کو ایک اللہ معاف کر دیتا ہے نا آپ کو، تو اللہ نے بہت بڑے رتبے پہ وہ کیا ہوا ہے. سورڈ آف آنر آپ کو ملا ہوا ہے. اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہوئی ہے. آپ یہ بھی ایک بھلا کریں اس ملک کے ساتھ. میم آپ کی اس بات پہ ایک بات، جیسے سیاسی جماعتیں جو مسلسل بہت عرصے سے یہی رونا روتی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. اب جب ان لوگوں نے علیحدہ کرنے کی بات کی اور کافی حد تک ہمیں نظر بھی آیا کہ وہ اب سیاست سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں اور ہو چکے ہیں میکسیمم ٹائم پہ، تو اب پھر ہمیں ان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو ایسا کیوں؟ نہیں دیکھیں، یہ ملٹری کورٹس کے لیے میں بات کر رہی ہوں، میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی ہے، میں سسٹم کو رن کرنے کی بات نہیں کر رہی.
کیونکہ ملٹری کورٹس کیونکہ بنائی گئی ہیں، کیونکہ آرمی انسٹالیشن پہ حملے کیے گئے ہیں، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا گیا ہے، شہداء کے جو وہ بنے ہوئے تھے یادگاروں پہ حملہ کیا گیا ہے، وہاں جو جہاز کھڑے تھے ان پہ حملہ کیا گیا. میں اس سلسلے میں بات کر رہی ہوں. جی میری جنرل عاصم منیر سے جو اپیل ہے وہ یہ ملٹری کورٹس کے سلسلے میں ہے کہ آپ ملٹری کورٹس میں ان کارکنوں کو، یہ پولیٹیکل لوگوں کو ٹرائی نہ کریں. ہم نے 1970 سے دیکھا، 77 سے ہم نے دیکھا ملٹری کورٹس بنی، جنرل ضیاء الحق کے مارشاء اللہ میں کوڑے لگے، پھانسیاں لگیں، جیلوں میں گئے، شاہی قلعوں میں، ہم ساروں نے کوئی نہ کسی اسٹیج پہ یہ سب کچھ بھگتا ہوا ہے. لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان کو نقصان ہوا بہت. ابھی بھی آپ پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں تو پلیز میری یہ اپیل ہے، مطلب میری اپنی اپیل ہے، میں ذاتی اپیل کر رہی ہوں، کوئی میں کسی کے اس پہ نہیں کر رہی، کہ آپ اس آگ کو ٹھنڈا کریں. آپ اس کے اندر بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں. آپ اپنے انسٹیٹیوشن سے بات کریں. آپ ان کارکنوں کو، یہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں. ایک انسان کے پیچھے اس کا پورا گھر ہوتا ہے. ان کے ماں باپ کس اذیت سے گزر رہے ہیں، ان کے بہن بھائی کس اذیت سے گزر رہے ہیں، ان کے بیوی بچے کس اذیت سے گزر رہے ہیں. یہ پاکستان کے اندر نفرت کی ہوا کو مزید ہوا دے گا، نفرت کو. یہ کوئی اچھا پاکستان کے لیے میسیج نہیں ہوگا. تو میری بس ایک اپیل ہے، وہ تو ان پہ ہے کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا میری بات ان تک پہنچتی ہے نہیں. میں ایک ایمانداری سے، ایک سنسیئر، ایک ٹرو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، جس کو اپنے ملک کے ساتھ پیار ہے، جو اپنی دھرتی ماں کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتی ہے. آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی. میں ایک اپنے ملک کے لیے سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک کو بہت دنیا میں آگے جانا چاہیے، اتنا آگے جانا چاہیے کہ لوگ رشک کریں ہمارے